الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج ہمارا جو ہم نے ایک فہم دین کورس شروع کیا ہے اس کا پہلا دن ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کے متعلق ہمارے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں مختصراً ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق ہمارے کون کون سے عقائد ہیں اور ان عقیدوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جس کے آج بہت سارے لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ آج ہم باہر کے ممالک کے اندر چلے جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے بعد پھر وہ اسلام پر سوال اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ان کا یعنی کہ انکار کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اس کو چلا رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کوئی چیز چلا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ عزیزان من، اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ آج کا جو نام نہاد مسلمان جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ ان مشرکین سے بھی بدتر ہے، ان مشرکین سے بھی جاہلانہ اس کی عقل ہے کہ جو مشرکین جن کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے اندر کیا، کہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ مشرکین جب سمندر کے اندر سفر کرتے تو سفر کرنے کے دوران جب ان کی کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی تو وہ اللہ رب العزت کو پکارتے کہ اللہ اس سے آپ ہی ہمیں نکال سکتے ہیں، اگر آج آپ نے ہمیں اس سے نکال دیا تو ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ نکل جاتے پھر وہ اپنے بتوں کو ہی ماننے والے ہوتے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے۔ لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ آج ہمیں مشکل سے نکالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے کہ جس کا حکم سمندروں پر بھی چلتا ہے کہ آج ہماری کشتی کو وہ ذات نکالے گی۔ لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں، بظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھ لیا جائے کہ بالکل ایک پرفیکٹ تخلیق ہوئی ہے اس زمین کی اور آسمان کی۔ آج اگر اس کو چلانے والا کوئی دنیا کا انسان ہو یا کوئی عقول ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل اس کو چلا رہی ہے، ہم دیکھیں کہ اگر ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے، وہ اس چیز کو 10 سال 20 سال ایک طرز پر بنائے گا، اس کے بعد اس کی طرز وہ بدل جائے گی۔ ایک بندہ جو ہے ایک چیز بناتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس چیز کا جو طرز ہے، طریقہ کار ہے، وہ سارا بدل جاتا ہے۔ لیکن کائنات کا نظام وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک طریقے پر چل رہا ہے۔ نہ آسمان کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ زمین کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی آئی، اور اسی طرح دن اور رات کا اپنے وقت پر نکلنا، آنا اور چلے جانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ کیونکہ انسان اس کا ذہن اور اس کا نظریہ، اس کا طریقہ کار بدلتا رہتا ہے۔ اگر اس کو چلانے والے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ دن اور رات کا نظام متاثر ہو جاتا کہ بسا اوقات دن کے نظام کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی یا رات کے نظام کے اندر تبدیلی آ جاتی۔ نہیں، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں لیکن یہ نظام اپنے ایک ترتیب پر چل رہا ہے، کبھی اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ اگر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین کے اندر فساد ہو جاتا۔ اب علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ زمین کے اندر کوئی فساد نہیں ہوا، زمین کا نظام اپنا چل رہا ہے، دن اور رات اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، زمینیں اپنا غلہ اگا رہی ہیں، زمین کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔
آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا نظام ہو، اس کو 2 سے 3 بندے چلانے والے ہوں تو وہ نظام درم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا ایک نظام ایک طریقہ کار پر چل رہا ہے، اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ دن کا بدلنا، رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر نشانی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ ہم دیکھیں یا ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت اتنی گرمی، دوپہر کو ایسا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر انسان کی عقل اب بھی اس کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف نہیں کرواتی تو انسان اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے۔ عزیزان من، یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے سارے نظام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی ذات کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات، جو اللہ رب العزت کی ذات کی صفات ہیں، وہ کسی کی صفات نہیں ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہماری صفات اپنی ہیں، لیکن اللہ رب العزت خالق ہیں، اللہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ حادث ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان کے نیچے، زمین سے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں۔ زمین سے نیچے بھی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں۔ فرشتے، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جانے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، اور وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ خالق کی یہ نشانی ہے، مخلوق جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کو ہم مخلوق تسلیم کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات کو حدوث لازم آئے گا کہ اللہ کی ذات ختم ہو جائے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح تیسرے پارے کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العزت کی ذات حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذات خود زندہ رہے، اور یہ ہے کہ وہ ذات دوسروں کو بھی زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت کی ذات خود بھی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بھی رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے اور کلام بھی کرتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے کانوں کا ہونا بھی ہے، اللہ کے لیے جو ہے زبان کا ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے آنکھوں کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کہ اللہ کے لیے جسم کے اعضاء ثابت کرتے ہیں جو لوگ جو اس عقائد کو لے کر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا سننا، اللہ کا دیکھنا اور اللہ رب العزت کا کلام کرنا، یہ ایسی صفات ہیں، ان کی کیفیت اور جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کی ذات کے لیے اعضاء کو ثابت کر دیں کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے یہ اعضاء ثابت کر دیں تو یہ اعضاء ختم ہونے والے ہیں، یہ جسم ختم ہونے والا ہے، پھر اللہ کے لیے حدوث لازم آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان صفات کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے بس ایمان لے کے آنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کلام بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ جس طرح سورہ اخلاص کے اندر آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات صمد ذات ہے کہ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمارے کسی کام کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہم نیکیاں کریں اللہ محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہو کر نیکی کرتے ہیں، کیوں؟ ہم محتاج ہیں، ہم نیکی کریں گے اللہ ہمیں جنت دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے کسی کام کے محتاج نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر انصاف کریں، اللہ ہمارا محتاج ہے، نہیں۔ اللہ رب القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، تمہاری جگہ پر میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا جو یہ کام کرے گی۔ تو ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات
جو ہے یہ مکان اور زمانہ اور جگہ سے پاک ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات صرف عرش پر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی ایک عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے، ویسے تو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کے اندر بے شمار اس کے دلائل ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اس کی ایک دلیل علماء اور متکلمین حضرات یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم اللہ رب العزت کے گھر کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے جاتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کس سے کلام کر رہا ہے؟ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے نا، تو کلام اس سے کیا جاتا ہے تو بندہ موجود ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر موجود ہیں تو وہ بندہ مسجد میں جا کر اللہ سے کلام کیوں کر رہا ہے؟ وہ آسمانوں پر جائے، وہاں پر جا کر نماز پڑھے۔ اس کا مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بندہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، وہاں پر اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ کسی ایک جگہ پر یا ایک زمانے میں ایک جگہ پر بند نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اللہ سے ہم کلامی کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہم مسجد میں جاتے ہیں، تو اس یہ نشانی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ رب العزت کسی کو اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت کی آگے اولاد ہے۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے یا اللہ کی آگے اولاد ہے۔ وہ اللہ رب العزت، یہ فرشتے اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم السلام کو یہ اللہ رب العزت کی اولاد کے اندر ثابت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ اللہ کو جنا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھے، ازل سے تھے، ابد تک رہیں گے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جو ہم ہر مسلمان کو جو موٹے موٹے عقائد ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق پتہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے اور اس کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ تو آپ تمام حضرات انشاءاللہ ان عقائد کو یاد بھی کریں گے، ان کو سمجھیں گے بھی، اور آگے جو ہے وقتاً فوقتاً کسی جگہ پر اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے، اگر اس کا عقیدہ اس کے برخلاف ہوا تو آپ اس کو بتلائیں گے بھائی عقیدہ یہ ہے، اس کے اوپر آپ اس کو دلیل بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو دلیلیں کچھ موٹی موٹی دے دی ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ پوچھ لینا، انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے، کیونکہ آج کل ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت زمان اور مکان کے اندر محدود کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی اس نظام کو چلانے والا اللہ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے متعلق شکوک اور شبہات کے اندر لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ موٹے موٹے عام فہم جو عقائد ہیں یہ آپ کو بتلا دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عقائد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔